آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور فن لینڈ کے صدر الیگزینڈر اسٹوب نے نئی دلی میں دو طرفہ بات چیت کی۔ جناب مودی نے کہا کہ باہمی سمجھوتوں سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور تکنیکی اشتراک مزید مستحکم ہوں گے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے راجیہ سبھا چناؤ کے لیے اپنی امیدواری کا اعلان کیا ہے۔ نیپال میں جنزی احتجاج کے بعد پرامن طریقے سے پولنگ جاری ہے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیلی فورسز کے مشترکہ حملوں کے تناظر میں آپریشن ٹرو پرومس 4 کے 19ویں سلسلے کا آغاز کیا ہے اور اسرائیل کے ڈیمونا ایٹمی مرکز کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ اور ICC T20 ورلڈ کپ میں آج شام ممبئی میں سیمی فائنل میں بھارت اور انگلینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں فن لینڈ کے صدر الیگزینڈر اسٹوب کے ساتھ بات چیت کی۔ اس میں مختلف شعبوں میں باہمی اشتراک کو مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنما نے علاقائی اور باہمی مفاد کے عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا، جس میں کثیر ملکی فورموں میں اشتراک بھی شامل ہے۔ بات چیت کے بعد کئی مفاہمت ناموں کا تبادلہ کیا گیا۔ ان میں ماحولیاتی اشتراک، مائیگریشن اور موبلٹی ساجھیداری شامل ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت اور یورپ کے درمیان بڑھتے ہوئے اشتراک سے عالمی استحکام، ترقی اور مشترکہ خوشحالی کو تقویت مل رہی ہے۔ آج وشو ایک استھرتا اور انشچتتا کے دور سے گزر رہا ہے۔ ایسے گلوبل انوائرمنٹ میں بھارت اور یورپ دنیا کی دو بڑی ڈپلومیٹک پاورز اپنے سبندوں کے سنہرے دور میں پرویش کر رہے ہیں۔ ہمارا بڑھتا سہیوگ ویشوک استھرتا، وکاس اور ساجھا سمردھی کو نئی مضبوطی دے رہا ہے۔ جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ سمجھوتے ہونے سے بھارت اور فن لینڈ کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور تکنیکی اشتراک مزید مستحکم ہوں گے۔ 2026 کی شروعات میں ایتہاسک بھارت یورپین یونین فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا۔ یہ ایگریمنٹ بھارت اور فن لینڈ کے بیچ ٹریڈ، انویسٹمنٹ اور ٹیکنالوجی سہیوگ کو اور پربل کرے گا۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، انفراسٹرکچر اور سسٹینیبلٹی جیسے چھیتروں میں بھارت اور فن لینڈ مہتوپورن ساجھیدار ہے۔ فن لینڈ کے صدر بھارت کے 4 دن کے سرکاری دورے پر کل نئی دلی پہنچے ہیں۔ وہ راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے بھی ملنے جائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شام نئی دلی میں 11ویں رائسینا مذاکرات کا آغاز کریں گے۔ فن لینڈ کے صدر ڈاکٹر الیگزینڈر اسٹوب افتتاحی اجلاس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے اور کلیدی خطاب کریں گے۔ اس سال کا موضوع ہے سمسکارا، ثابت قدمی، اتفاق رائے، ترقی۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ رائسینا مذاکرات جغرافیائی سیاسی اور جغرافیائی اقتصادی معاملات پر بھارت کی اہم کانفرنس ہے، جو بین الاقوامی برادری کو درپیش سب سے اہم معاملات کا ازالہ کرنے کے لیے عہد بستہ ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ رائسینا مذاکرات بھارت کی سرکردہ کانفرنس ہے جو 2016 سے سالانہ طور پر نئی دلی میں ہوتی ہے۔ اس 3 روزہ کانفرنس میں 110 ممالک کے تقریباً 2700 شرکاء شامل ہوں گے۔ ان میں وزراء، سابق سربراہان مملکت اور حکومت، ارکان پارلیمنٹ، فوجی کمانڈر اور صنعت کار شامل ہیں۔ مذاکرات کے دوران دنیا بھر کے فیصلہ ساز اور دانشور افراد 6 موضوعاتی ستونوں پر مختلف پہلوؤں پر ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے۔ عالمی رہنما، پالیسی ساز اور ماہرین بین الاقوامی معاملات اور کلیدی اشتراک پر خاص طور پر توجہ مرکوز کریں گے۔ نئی دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں ماجد علی۔ نائب صدر جمہوریہ CP رادھا کرشنن نے آج کرناٹک میں بیلگاوی ضلع کے چکوڈی تعلق میں سری ویر بھدریشورا مندر کے راجا گوپورا کا افتتاح کیا۔ انہوں نے مندر میں بھگوان شیو کے مہاکنبھ ابھیشیک میں بھی حصہ لیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں نائب صدر نے کہا کہ بھارت شاندار روحانی وراثت کے ساتھ تہذیب کا ایک گہوارہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وادی سندھ کی تہذیب کے زمانے سے ہی بھارت نسل در نسل روحانی اقدار کو آگے بڑھاتا رہا ہے۔ Our great nation, Bharat, is a living civilization over many centuries, thousands and thousands of years. This is the land where the eternal wisdom of the Vedas was first heard. This is the land where the profound message
of the Bhagavad Gita continue to guide humanity, teaching us to act with courage, live with righteousness and surrender with faith. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے اعلان کیا ہے کہ وہ راجیہ سبھا کے آئندہ ہونے والے چناؤ میں ایک امیدوار ہوں گے۔ اسے بہار میں ایک بڑے سیاسی واقعے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب نتیش کمار نے کہا کہ بہار قانون سازی کے دونوں ایوانوں کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا ممبر بننے کی ان کی خواہش رہی ہے۔ انہوں نے 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک بہار کے وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کرنے کے لیے ان پر بھروسہ کرنے کے لیے بہار کے عوام کے تئیں تشکر کا اظہار بھی کیا۔ ادھر جے ڈی یو کے کچھ کارکنوں نے راجیہ سبھا منتقل ہونے کے ان کے ممکنہ قدم کی مخالفت کرتے ہوئے پٹنہ میں وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کیا۔ ادھر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ پٹنہ پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ بہار اسمبلی میں نامزدگی سے متعلق پروگرام میں شرکت کریں گے۔ اس سے قبل بی جے پی نے راجیہ سبھا چناؤ کے لیے 2 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا تھا۔ ان میں پارٹی کے قومی لیڈر نتن نبین کا نام بھی شامل ہے، جبکہ این ڈی اے کے اتحادی اپیندر کشواہا کو لگاتار دوسری مدت کے لیے منتخب کیا جانا طے ہے۔ مغربی ایشیا میں لڑائی اور تیزی آ گئی ہے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیلی فورسز کے مشترکہ حملوں کے تناظر میں آپریشن ٹرو پرومس 4 کے 19ویں سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ اسرائیل کی دفاعی افواج نے کہا ہے کہ ایران سے کئی میزائل داغے گئے ہیں۔ وسطی اسرائیل، یروشلم کے علاقے اور مغربی کنارے کے بعض حصوں میں سائرن کی آواز سنی گئی۔ ایران نے دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیل اور امریکہ نے ایران میں تختہ پلٹ کی کوشش کی تو اسرائیل کے ڈیمونا ایٹمی مرکز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ادھر ایران کے حملوں کے تناظر میں قطر نے کہا ہے کہ متعلقہ حکام احتیاطی اقدام کے طور پر امریکی سفارت خانے کے مضافات میں رہنے والے باشندوں کو وہاں سے باہر نکال رہے ہیں۔ سعودی عرب نے بھی کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے کئی ڈرونز کو بیچ میں ہی تہس نہس کر دیا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے کامیابی کے ساتھ کئی بیلسٹک میزائلوں کو بیچ میں ہی مار گرایا۔ دوسری طرف اسرائیل نے ایران پر پھر سے حملے کیے ہیں۔ اسرائیل کی فضائیہ نے ایران کے کام علاقے میں بیلسٹک میزائل لانچر کو تہس نہس کر دیا۔ اس کے علاوہ اصفہان میں طیارہ شکن دفاعی نظام کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ نیپال میں صبح 7 بجے سے پرم طور پر ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ صبح 11 بجے تک 19 لاکھ ووٹ ڈالے گئے تھے۔ دوپہر تک نیپال میں 18% ووٹنگ درج کی گئی ہے۔ سخت سیکورٹی بندوبست کے تحت ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ مواصلات کے مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ بھارت کی اندرون ملک مینوفیکچرنگ میں صرف اضافہ ہی نہیں ہوا ہے بلکہ موبائل ڈیٹا کی لاگت بھی 97% تک کم ہو گئی ہے۔ اسپین کے بارسلونا میں موبائل ورلڈ کانگریس 2026 کے دوران ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب سندھیا نے یہ بات کہی۔ مردوں کے آئی سی سی T20 عالمی کپ کرکٹ میں آج شام ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں دوسرے سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7 بجے سے کھیلا جائے گا۔ آج اس میچ میں جیتنے والی ٹیم اتوار کے روز احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں نیوزی لینڈ کے ساتھ فائنل میچ کھیلے گی۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور فن لینڈ نے مختلف شعبوں میں کئی سمجھوتوں کا تبادلہ کیا ہے۔ ان میں ماحولیاتی اشتراک، مائیگریشن اور موبلٹی شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اور فن لینڈ اس بات سے متفق ہیں کہ صرف فوجی ٹکراؤ سے کوئی بھی معاملہ حل نہیں کیا جا سکتا۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے راجیہ سبھا چناؤ کے لیے اپنی امیدواری کا اعلان کیا ہے۔ نیپال میں جینزی احتجاج کے بعد پرامن طریقے سے پولنگ جاری ہے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیلی فورسز کے مشترکہ حملوں کے تناظر میں آپریشن ٹرو پرومس 4 کے 19ویں سلسلے کا آغاز کیا ہے اور اسرائیل کے ڈیمونا ایٹمی مرکز کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ اور آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں آج شام ممبئی میں سیمی فائنل میں بھارت اور انگلینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔